اب اس کے بعد الفشا نور تیار رہیں، وہ آ جائیں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے تہذیب دار ماں کے اوپر۔ میں آپ کو عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھامس الوا ایڈیشن کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑے شرارتی ہیں، اسکول میں بہت شرارت کرتے تھے ایڈیشن صاحب، تو وہاں کے پرنسپل صاحب نے ان کو اسکول سے نکال دیا اور ان کی ایک لیٹر لکھ کے بھیج دیا کہ آپ کا بچہ بہت ہی نالائق ہے، بہت ہی بیہودہ ہے، وہ اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو گھر پر ہی پڑھائیں۔ تو وہ لیٹر لا کے ماں کو دیتا ہے اور ماں اپنے بچے کو اسکول نہیں جانے دیتی ایڈیشن کو۔ اس کے کچھ دن کے بعد ان کی ماں کا جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کچھ پرانی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو لیٹر ملتا ہے ان کی ماں کے انتقال کے بعد، تو اس لیٹر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت نالائق، بہت بیہودہ ہے، اس لیے ہم اس کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ لیکن ان کی ماں نے اس بات کو ان سے چھپایا اور ان کو گھر پر ہی پڑھایا۔ اس کے بعد وہ جا کر کے ایک بڑے سائنٹسٹ بنے۔ تو یہ ایک ماں ہے جو ایسا کر سکتی ہیں، تو اس لیے ماں کے حوالے سے میں الفشا نور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تہذیب دار ماں۔ انسان کی پہلی دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور پھر اس کا گھر ہوتا ہے، جہاں پر اس کی پرورش کی جاتی ہے اور جہاں سے اسے ایک خاص طرح سے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ نیک عورت کی گود میں پلنے اور بڑھنے والا بچہ یقیناً ایک اچھا انسان، اپنی تعلیمی صلاحیت، قابلیت کے باقدر انقلابی شخصیت کا حامل بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ اور استاد بچوں کے لیے آئینہ دار ہوتے ہیں، وہ اچھائیاں اور برائیاں بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں جو کہ خود اس کے ماں باپ یا استاد میں موجود ہوں۔ محترم حضرات، انسان میں جہالت عرف برائیاں اس وقت بھی آ جاتی ہیں جب اس کی تربیت کرنے والی ماں تربیت یافتہ نہ ہو، یا پھر اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہ ہو، یا پھر غلط ہوئی ہو۔ موجودہ جہالت صرف تعلیم سے نہیں بلکہ عمدہ پرورش میں بھی ختم کی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ادب، تہذیب و تمیز اور ماں کی پیروی سیکھنا ہے، کیونکہ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، کیونکہ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی۔ خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی ماں کو نہ رلانا، کبھی بھول کر بھی ماں کو نہ رلانا، ورنہ ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ہو خفا ان سے کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں۔ حاضرین جلسہ، تعلیم و تہذیب وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بھی افراد بھی جنم لیتے ہیں جن کے نزدیک تہذیب و تمیز اور ماں باپ کی پیروی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی تکلیف کا مقصد کیا ہے؟ ماں باپ سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا ہے۔ کہ ماں سے بڑھ کر کوئی اور نام کیا ہوگا، کہ ماں سے بڑھ کر کوئی اور نام کیا ہوگا، کہ اس نام سے ہمیں احترام کیا ہوگا۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو، کیونکہ دنیا تبھی آپ کو پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، تب ہماری ماں بولے بن سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پہ کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ قدر ماں کی اگر کوئی جان لے، قدر ماں کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ہو خفا ان سے کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔